अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजू है अहले जन्नत की मसरूफियात और मशागिल। मज़मून कुरान और हदीस की रोशनी में लिखा गया। बाद जगह शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बयानात भी शामिल किए गए। इंसान जन्नत में अपने बागात की सैर करने के अलावा अपने अजीजों, दोस्तों, रिश्तेदारों के बागात की सैर भी करेगा। जब वो इनसे मिलने जाएगा तो वो भी इसे अपनी जन्नतों के अजायबात दिखाएंगे और अपने महलात की नई नई चीजें और अपनी मलकियत में मौजूद बेहतरीन सैरगाहों की तरफ ले जाएंगे। इस तरह इंसान की तफरीहात कभी खत्म न होंगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि तारीख की अहम शख्सियात से मिलेंगे जो कि जन्नत में मौजूद होंगी। मसलन असहाबे कहफ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ कश्ती में जिंदा बचने वाले लोग, सब इंसानियत के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम और सब इंसानियत की माँ बीबी अम्मा हवा, फिर आद और समूद के चंद लोग जो ईमान लाए। इस तरह तमाम मुनफरिद किरदार जो जन्नत में मौजूद होंगे, और दुनिया के इब्तदाई दौर के इंसान और दुनिया के आखिरी दौर के इंसान। दूसरी एक बात और भी है कि इंसान अपने हस्ब नस्ब की पहचान करेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने दादा दादी को नहीं देखा, किसी ने नाना नानी को नहीं देखा। बाज लोग ऐसे हैं जिन्हें बाप दादा का नाम आता है, बस खत्म। इनमें से बाज लोग अपनी पूरी नस्ल से मिलेंगे और देखेंगे कि वो किसकी औलाद है। रिश्ते वो होंगे जो दुनिया में रहे थे। अलबत्ता दोस्तियां इंसान बहुत सी पैदा करेगा, क्योंकि हर इंसान की उम्र बराबर होगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और दुनिया में सबसे आखिर में पैदा होने वाला इंसान अगर जन्नत में गया तो दोनों बराबर उम्र के होंगे। यह बात अहले जन्नत के लिए बहुत अहम होगी कि इनकी उम्रें बराबर होंगी। दुनिया में एक 10 साल का बच्चा है, इसे घर में हम उम्र नहीं मिलता तो वह बाहर के बच्चों से दोस्ती करता है। दुनिया में दोस्त ढूंढने पड़ते हैं, हम उम्र, हम जौक। आखिरत में दोस्त बेहिसाब मिलेंगे। सदियों पहले गुजरे हुए लोग, सदियों बाद आने वाले लोग। जिसे दिल चाहे इंसान आसानी से दोस्त बना लेगा, क्योंकि अहले जन्नत की जुबान एक होगी। इंसान की याददाश्त, ज़हन, अक्ल इसी तरह दुनिया की तरह बल्कि इससे बेहतर होगी, क्योंकि तजर्बात ने इसे बहुत कुछ सिखा दिया और आखिरत की कामयाबी ही से अजीम कामयाबी नजर आएगी। इब्ने उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदना जन्नती मर्तबा के लिहाज से वो होगा जो अपने महलात, अपने बागात, अपनी नेमतों, अपने खादमों और तख्तों की तरफ 1000 बरस तक फैले हुए उन्हें देखेगा। जब इतने वसी बागात महलात हों, इंसान उड़ने वाले घोड़े पर ही उड़ता फिरेगा और हर तरह की सैर व तफरीह करेगा और अपनी तमाम सवारियां बारी बारी इस्तेमाल करेगा। दुनिया में इंसान आराम और सुकून से नहीं बैठता, जो चाहे अमल करता है। जन्नत में इसे तमाम सहूलियात हासिल होंगी। बुढ़ापा ना होगा कि सैर और तफरीह बोझ लगे, चुनांचे तमाम तफरीहात से जिन्हें वह पसंद करेगा अख्तियार करेगा। जन्नत में वसी और सैरगाहें होंगी। दुनिया से ज्यादा फैसले पर दूर दूर तक फैले हुए लोगों के महलात होंगे और लोगों में बाहम मोहब्बत होगी, इसलिए वो एक दूसरे की तरफ आएंगे और जाएंगे और मजालिस और महफिलें जमाएंगे। जन्नत की मजालिस और मुलाकातों का जिक्र कुरान पाक ने भी किया है। मजालिस की कसरत इस बात को जाहिर करती है कि इंसान को मुकम्मल आराम और सुकून, खुशी और खुशहाली मुयस्सर है, और मुलाकातें इस मोहब्बत को जाहिर करती हैं जो इसको आपस में होगी। अहले जन्नत के दरमियान लड़ाई झगड़ा और इख्तलाफ नहीं होगा, मोहब्बत के रिश्ते मजबूत कर दिए जाएंगे। यही इंसान जो दुनिया में है और इसने दुनिया जैसी तल्ख और मेहनत तलब जगह को आबाद कर रखा है और इसकी मौजूदगी से दुनिया में रौनक है, क्या जन्नत जैसी आरामदेह और हसीन और जमील और बेहिसाब रिस्क वाली जगह को जगह को वो आबाद ना कर सकेगा। यह इंसान जो दुनिया में है, इसने दुनिया जैसी मेहनत
تلخ اور محنت طلب جگہ کو آباد کر رکھا ہے اور اس کی موجودگی سے دنیا میں رونق ہے۔ کیا جنت جیسی آرام دہ اور حسین و جمیل اور بے حساب رزق والی جگہ پر اربوں خربوں انسانوں کی موجودگی سے رونق نہیں ہوگی؟ سیر و سیاحت کے بعد جنتی اس طرح اپنے گھروں کو واپس آئیں گے جس طرح دنیا میں واپس آتے ہیں، اور وہ اپنے جنت کے محلات کو اس سے زیادہ پہچانیں گے جس طرح اپنے دنیا کے گھروں کو پہچانتے ہیں۔ جنت میں آرائش اور زیبائش، اہل جنت اپنی آرائش اور زیبائش کا بھی خیال رکھیں گے جس طرح دنیا میں لوگ خیال رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں بیان ہوا کہ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اس سے اندازہ ہوا کہ وہ کنگھیوں کا استعمال کریں گے۔ جنت میں بیوٹی پارلر بھی ہوں گے، مگر اس طرح نہیں کہ کئی گھنٹہ بھر انسان کو کرسی پر بٹھا دیا جائے، بلکہ ایسا آرام دہ طریقہ ہوگا کہ حسن و جمال میں بہترین اضافہ ہو جائے گا اور انہیں کوئی تکلیف اور دقت نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے، جنتی ہر جمعہ کو اس میں آیا کریں گے اور شمالی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گی، اس سے ان کا حسن و جمال بڑھ جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئیں گے۔ ان کا حسن و جمال بھی بڑھ چکا ہوگا، ان کے گھر والے ان سے کہیں گے، اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہوا ہے۔ وہ کہیں گے، اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہوا۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ اتنا آسان علاج کہ ہوا کے چلنے سے حسن و جمال میں اضافہ ہو، رنگ چمکنے لگے، یعنی ایسے بازار ہوں گے کہ ان میں ہوا کے چلنے سے انسان بن سنور جائے گا۔ اللہ کے سامنے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں، اور اہل جنت جمعہ کے دن باقاعدگی سے ان بازاروں میں جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنوں، تاریخوں اور روز و شب کا حساب بھی جنت میں ہوگا، اور جمعہ کے دن جس طرح وہ صاف ستھرے ہو کر جمعہ کی نماز پڑھنے چاہتے تھے۔ دوسری اہم مصروفیت جو ہے مشغلہ، رب تعالیٰ کی طرف سے تحائف ملنا، اور جنت میں نماز پنجگانہ کے اوقات میں انسان کو اس کے رب تعالیٰ کی طرف سے تحائف ملیں گے۔ نماز پنجگانہ کی اہمیت یہ ہے کہ مالک نے بندے کو بلایا، بندہ اس کے پاس حاضر ہوا، اس کے سامنے حاضر ہوا، اس نے مالک کی اطاعت کی، نماز میں اس نے مالک کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا، مالک کی حمد و ثنا بیان کی۔ دنیا کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بڑے دنیاوی بادشاہ اپنی رعایا کے کسی شخص کو بلاتے ہیں یا کوئی ان سے ملنے جاتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ انعام دے کر رخصت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بادشاہوں سے بڑا شہنشاہ ہے، ساری زمین و آسمان اور کائنات کی اس کی ملکیت ہے، اور تمام بنی نوع انسان اور جن و انس کا اول و آخر مالک، زمینوں اور آسمانوں کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ جنت و جہنم کا وہ مالک، وہ اپنے حقیر انسان کو بلائے اور اسے انعام و اکرام نہ دے، یہ اس کی مہربانی اور کرم سے بعید ہے۔ چونکہ یہ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے، انعام و اکرام کی جگہ نہیں ہے، چنانچہ اس کی تمام حاضریوں کے مطابق جنت میں اسے اجر و ثواب اور انعامات ملیں گے۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نیکیوں کا اجر دے تو اس کے لیے انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا، موت کے ساتھ ہی اسے یہ سب چیزیں چھوڑ جانی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اجر موت کے ساتھ ہی شروع کرتا ہے، پھر یہ کہ انعام کے لالچ میں لوگ بھاگ بھاگ کر نیکی کریں، گھڑی گھڑی انعام ملے، پھر انسان کا دنیا کی زندگی کا امتحان ہی نہ رہا۔ جنت میں مالک کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی۔ انسان کی تھوڑی سی نیکیوں کی مالک نے اس قدردانی کی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے، کیونکہ وہ شکور ہے، ودود ہے، انسان سے محبت رکھتا ہے، اس کی تھوڑی سی نیکیوں کی بھی قدر کرتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ان میں اخلاص ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے رب تعالیٰ کی طرف سے جنت میں بندے کو انعامات ملنے کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حال میں کہ جنتی اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوگا کہ اچانک اس کے پاس رب تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجے گا جس کے پاس مختلف قسم کے 70 جوڑے ہوں گے، ان کے ساتھ تسلیم و رضا ہوگی۔ یہ فرشتہ آ کر دروازے پر کھڑا ہو جائے گا اور دربان سے کہے گا، میرے لیے اللہ کے ولی سے اندر جانے کی اجازت لے آؤ، اور دربان کہے گا، میں سیدھا مالک کے پاس تو نہیں جا سکتا، میں اگلے دربان سے آپ کا ذکر کیے دیتا ہوں۔
چنانچہ ایک دربان دوسرے دربان سے اور دوسرا دربان تیسرے سے دربان سے آخر کار جنتی کو خبر ہو جاتی ہے۔ عقید کا دربان اپنے مالک سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے ولی، رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا ایک قاصد دروازے پر کھڑا ہے، وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اجازت مل جاتی ہے، فرشتہ اندر آ کر سلام کرتا ہے، اے اللہ کے ولی، السلام علیکم، رب العزت کی طرف سے سلام قبول فرمائیے، وہ آپ سے راضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حیات دائمی کا فیصلہ نہ کر دیا ہوتا تو اللہ کا ولی خوشی کے مارے مر سکتا تھا۔ اللہ کی طرف سے رضا کی بشارت بڑی چیز ہے اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ وہ جگہ دیکھیں گے، وہ نعمتیں دیکھیں گے تو وہ بڑی سلطنت جہاں اللہ کا قاصد بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا۔ ان فرشتوں کے ساتھ بہت سے کھانے، مشروبات، جوڑے اور زیورات ہوں گے جو ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ دنیا کے 5 گانا نماز کے اوقات میں اللہ رب العزت کے پاس سے تحائف آئیں گے اور فرشتے انہیں سونپ جائیں گے۔ اگر کوئی دائمی عیش میں حصہ لینا چاہے تو اسے تقویٰ کی حدود کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ازغانیات الطالبین، والحمد للہ رب العالمین۔